اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 اور 95 ہے، 94 اور 95۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور لوگوں کو نہیں منع کیا ہے ایمان لانے سے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے ہوتے تو یقیناً ہم آسمان سے فرشتہ رسول بھیجتے۔ یہ جو گفتگو چل رہی ہے، جو اس سے پہلے کی آیات تھیں جن کے اندر کفار مکہ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ اللہ کے نبی جو یہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو یہ انسان کیسے ہیں؟ یہ کوئی الگ کی مخلوق کیوں نہیں ہے؟ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ کل ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جو ان کے زمانے میں بھیجے گئے، ان پیغمبروں کے بارے میں غلو سے کام لیا تھا اور ان کو حد بشریت سے نکال دیا۔ یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یا حضرت عزیر علیہ السلام تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا اسی طرح سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا، لیکن ان کی قوم نے، ان کے ماننے والوں نے ان کی محبت میں غلو کرنا شروع کیا، اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ یہ جو نبی ہمارے درمیان میں بھیجے گئے ہیں یہ انسان ہیں ہی نہیں، وہ رسول انسان نہیں ہیں بلکہ وہ اور ہی مخلوق ہیں، اور ان کو انسانوں کی صف سے ہٹا کر، ان کو بشریت سے نکال کر، ان کو اور کوئی مرتبے پر فائز کر دیا گیا۔ کسی کو بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا جز ہے، اور بعضوں کو اللہ کا سایہ قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انسانوں نے ان رسولوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ان کو سمجھا نہیں انہوں نے، یا تو غلو انہوں نے کیا، بے انتہا غلو کیا، اور اس غلو کے نتیجے میں ان کو بشریت سے نکال دیا، اور یا تو ان کا انکار ہی کر دیا سرے سے، اور کہا کہ نہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم رسول ہو ہی نہیں سکتے۔ تو انسانوں کے ذہن میں جو بات سب سے پہلے بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اللہ کا رسول آئے، جو اللہ کا نبی آئے، وہ انسان نہیں ہونا چاہیے، وہ کچھ اور ہونا چاہیے، کوئی الگ کی مخلوق ہونا چاہیے، یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ختم کیا ہے، اس بات کو کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، ہدایت کا پیغام ان کے پاس آ چکا ہے، راہ نجات ان کو دکھلائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا، کیا بھیجا ہے؟ ایک رسول کو جو بشر ہے، بشر کو رسول کیسے بنا دیا اللہ نے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین پر فرشتے اطمینان کے ساتھ چل رہے ہوتے، اگر یہ جو زمین ہے یہ فرشتوں کا مسکن ہوتی، فرشتے یہاں پر آباد ہوتے، تو ہم فرشتوں ہی میں کسی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ رسول اسی کو بنایا جاتا ہے جو اسی کی قوم سے ہوتا ہے، اسی کی زبان بولنے والا ہو، انہی کے درمیان میں ہو، انہی کے بود و باش اختیار کرنے والا ہو، تو انہی کے درمیان میں اللہ ان میں سے ایک کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر ان کے درمیان میں بھیجتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے اور اگر وہ یہاں پر رہ رہے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن زمین پر چونکہ انسان رہ رہے ہیں، انسان یہاں پر آباد ہیں، اور انسانوں کی بستیاں یہاں پر آباد ہیں، اس لیے ہم نے جو رسول بنایا ہے وہ انسان کو رسول بنایا ہے۔ وہ تمہارے درمیان ہی میں ایک شخص کو ہم نے نبی بنایا ہے، اور اس کے اوپر نبوت کا تاج رکھا ہے، اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اب پیغمبر ہیں تمہارے درمیان میں، اور تمہیں چاہیے کہ تم ان کی اطاعت کرو اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانو، اور انہیں اپنا رسول اور اپنا نبی تسلیم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ تو ہمارے درمیان پلے بڑھے، ہمارے سامنے جوان ہوئے، ہمارے سامنے تجارت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی شادی بھی ہوئی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، تو یہ رسول کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ نے اسی کو ختم کیا ہے، اس ان کے غلط فہمی کو دور کیا ہے، اور بتایا ہے کہ نہیں، رسول جب بھی بھیجا جاتا ہے وہ اسی کی قوم سے بھیجا جاتا ہے، انہی لوگوں کے درمیان میں بھیجا جاتا ہے۔
چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، آپ انسانوں کے اندر ہی ہیں، اور آپ وہی مخلوق ہے جو انسان ہیں، اور انہی میں سے آپ کو چن کر نبی بنایا گیا ہے، آپ کوئی الگ کے مخلوق نہیں ہے۔ لہٰذا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ وہ بشریت سے خارج ہے، وہ بشر نہیں ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ نور کے ہیں، اور اللہ نے اپنے نور سے ان کے نور کو جدا کیا ہے، اس طرح کی باتیں جو انہوں نے کہی ہیں، یہ انہوں نے غلو کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح سے مت بڑھا دینا جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہاں پر واضح کر کے بیان کر دیا کہ ہم نے تمہارے درمیان ہی میں سے اٹھایا ہے ان کو، وہ تمہاری ہی جنس کے ہیں، وہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، اور اسی انسان کی کیفیت کے ساتھ، اسی بشر کی کیفیت کے ساتھ میں ہم نے ان کو رسالت عطا کی ہے، انہیں ہم نے اپنا رسول بنایا ہے۔ اس معنی میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سید ولد آدم ہوں، یعنی تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں، مگر اس پر کوئی گھمنڈ کی بات نہیں ہے، کوئی غرور کی بات نہیں ہے، تکبر کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنے میں ہمیشہ سے قومیں بہت ہی نامراد رہی ہیں اور ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جب بھی ان کے درمیان کوئی رسول بنا دیا، جب بھی کوئی ان کے درمیان رسول بھیجا گیا، تو اس کو انہوں نے اس انسان کی حیثیت پر باقی نہیں رکھا، یا تو انہیں اللہ کا سایہ قرار دیا جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا، یا ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کہا اور یہودیوں نے عزیر کو کہا اللہ کا بیٹا۔ اسی طریقے سے ہماری اور دوسری قومیں جو ان کے درمیان میں جو نبی بھیجے گئے، ان کو ایشور اور ان کو بھگوان کا روپ دیا اور کہا کہ نہیں یہ بھگوان ہیں، یہ ایشور ہیں، ان کو اس طرح کا روپ دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے رسول بنا کر بھیجے ہیں، یا ہم نے ہر قوم کے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے جو ان کو ہماری باتیں بتانے والا ہو، ہمارے پیغام کو ان تک پہنچانے والا ہو، ان کو آخرت کی راہ بتانے والا ہو، جنت کا راستہ بتانے والا ہو۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب سارے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو بحیثیت نبی کے تسلیم کریں، اور جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام پر عمل کریں، اس لیے کہ وہ پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں لے کر آئے ہیں، بلکہ اللہ کا پیغام ہے، وہ حکم اللہ کا حکم ہے، وہ حکم اس کا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس پورے سنسار کو پیدا کیا، اس کا پیغام وہ لے کر آئے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتے، وہ اپنی طرف نہیں بلاتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہتر بندے ہیں، سب سے عمدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے پیر سوج جاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ سے بے انتہا طلب کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانیں، اپنا رسول مانیں، اسی میں ان کی نجات ہے اور اسی میں ان کی کامیابی ہے، اور وہ جو لے کر آئے ہیں اس پیغام کو تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں، یہی راہ نجات ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی انسان کی بلندی اور سرفرازی کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔